عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں ارسلان ظفر اوان۔ آج کا ہمارا سبق بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہم اکثر جملوں میں اس کا استعمال تو کرتے ہیں مگر اس کے نام اور اصولوں سے واقف نہیں ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں امالہ کسے کہتے ہیں۔ جن الفاظ کے آخر میں الف یا الف جیسی آواز والا کوئی حرف آ جائے اور اسے ہٹا کر یائے مجہول یعنی بڑی یہ لگا دیں تو اس عمل کو امالہ کہا جاتا ہے۔ جیسے لڑکا، لفظ کے آخر میں الف آیا، لڑکا، لڑکا سے لڑکے، روزہ، روزہ سے روزے، فتوہ، فتوہ سے فتوے، معاشرہ، معاشرہ، معاشرے، موقع، موقع وغیرہ۔ امالہ بظاہر بہت ہی سادہ سی چیز معلوم ہو رہی ہے، لیکن اگر گہرائیوں میں جا کر دیکھا جائے تو اس میں ایسی پیچیدگیاں نظر آئیں گی جو اکثر اردو لکھنے والوں کو الجھن میں ڈال دیتی ہیں۔ میں آج کوشش کروں گا کہ اپنے اس لیکچر سے ان الجھنوں کے جالوں کو دور کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھیے امالہ کے بغیر، امالہ کے بغیر جملہ دیکھیے گا، لڑکا کو کتاب دو، کیا یہ جملہ درست ہے؟ نہیں۔ امالہ کے ساتھ دیکھیں، لڑکے کو کتاب دو، الف کو ہٹا دیا، یائے مجہول یا یائے معکوس یا بڑی یہ لگا دیا، لڑکے کو کتاب دو۔ بچہ، بچہ نے کھلونا توڑ دیا، جبکہ امالہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ بچے نے کھلونا توڑ دیا۔ بھئی یاد رکھیے اردو کے ساتھ بھی تو انصاف کیا جائے نا، جو لفظ جس طرح سے بولا جاتا ہے اس طرح لکھا بھی تو جائے۔ ہم بچہ لکھ دیتے ہیں، بولتے بچے ہیں، لہذا خزانہ بولتے ہیں اور بولتے خزانے ہیں، لہذا اردو کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا اور جو لفظ جیسے بولا جاتا ہے ویسے لکھا بھی جائے گا۔ بچے نے کھلونا توڑ دیا، اس کو بچے نہیں پڑھنا، اس کو بچے پڑھنا ہے۔ اچھا جی، امالہ کے ساتھ ساتھ دیکھیں، امالہ تو آپ نے سیکھ لیا امالہ کیا تھا، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ پہلی شرط، امالہ ہمیشہ واحد لفظ کا اور مذکر لفظ کا کیا جاتا ہے۔ امالہ ہمیشہ واحد لفظ کا اور مذکر لفظ کا کیا جاتا ہے، جیسے لڑکا واحد تھا، لڑکے کر دیا گیا۔ مونس کا نہیں کیا جائے گا، لڑکی، لڑکی کا امالہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہروں کا امالہ کیا جاتا ہے، جیسے مکہ، مکے کی شان، مدینہ، مدینے کی شان، سرگودا، سرگودا کے مالٹے یا سرگودے کے مالٹے، آگرہ، آگرے کی تاریخ وغیرہ۔ ملکوں اور بڑے اعظموں کا امالہ نہیں کیا جاتا، جس طرح امریکہ، امریکہ کا امالہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ امالہ قبول ہی نہیں کرتا انہیں۔ افریقہ، برطانیہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ وہ الفاظ جن کی جمع نہیں بنائی جاتی ان کا بھی امالہ نہیں کیا جاتا، جیسے ابا، چچا، دادا وغیرہ وغیرہ۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امالہ کسے کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ آپ خود بھی دیکھیے اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔